جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے. تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جہلاء کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا. جاہل بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، بانج علمو جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کریں، سنجیدہ لوگ بنے. آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار کی. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟ ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے. تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے. اور کشف ثقل کا نظریہ بن گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے. سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے. فرمانے لگے یہ کیسا کشف ثقل ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشف ثقل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا. انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے. واپس آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں سنا کے آ جاتے ہیں، علم نہیں نہ ہوتا. اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں، ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا. ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں، کسی کو نزلہ تو نہیں، پہلے تو نہیں کسی کو بخار، تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ ہے. اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے، یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری ایک سے دوسرے کو، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے. تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے، بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی. تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی، کیسا انداز ہے، اس کو کہاں سے پڑی. بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے. تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی، شوگر ہے تو شوگر. او بھائی سن، اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے اور قوم چپ کر کے سن لیتے. ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ رسول پہ لائے ہوئے. ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے، ڈاکٹر پہ نہیں ہے. جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی. کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے. کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے. اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں.
خدا کا خوف کرو. آپ جیسے ایک میں راولپنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں. مسواک کے تو میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے. ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک, اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا. ایک اور چکر ہے بابا جی کا, بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا, اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا. بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہوئے, حال ہی کوئی نہیں, جو لا کے کھاتے پڑھ کر. اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے, دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں, قسمت کا حال بتاتے ہیں, اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں, اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے, حال بتا رہی ہے. اپنا یہ بیڑا غرق ہوا. مجھے آپ کا تو نہیں پتا, ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے. یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی, وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے. پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. باووں کے لگ گئے, پھوکوں پہ لگ گئی. مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا, کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں. اور میں نے کہا شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی, کہنے لگی احمد رضا دے دو, فقیروں سے نہیں الجھتے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار, پیر چومنے کو تیار. ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ, لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے. جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی سے اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے. اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے, مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, وہ مکان کی دوسری چھت پر, ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بال اندر گر گئے, اندر سے شور اٹھ گیا, بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا, دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے. تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. فاضل بریلوی اندر نہیں گئے, حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے, اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے, وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے, میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا, لیکن کسی بھاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے, کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں, میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی, مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی. دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے, کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں, یہ میرا عقیدہ توحید ہے, یہ میرے رب پر ایمان ہے, خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا, چل الٹ نہ پھر 10 روپے حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے, میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت نہیں, تسی بول دے نہیں یار, ہاں تو کر دے, ہے کوئی ضرورت بھئی. مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا, تو یہ بات کہنی چاہیے, کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا, قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے, کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ, ہم نہیں لڑ رہے بھائی, ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا, آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا, مربت کا درس دے رہے ہو, مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی, آتی ہے نا آپ سب کو, پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی.
تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ وہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ ہوتی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت۔ شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں، شاعر نے شعر لکھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق۔ فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے، کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے۔ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا۔ ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا، حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف۔ لیکن جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا، بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے، کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے، ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہوں میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا، موقع دیا، سخت جواب دو، سٹینڈ لو۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دے، سخت جواب دے۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو۔ ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے، ہمیں نا سٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو
جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے. ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک ہے سبحان اللہ کو بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں. یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے. تو کیا چکر میں ڈال دیا, بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں. آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے, زیادہ پتہ ہے. ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے, کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں. میں نے ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا کتنے پیسے لیے ہیں اس نے آنے کے؟ کہندے 40,000. تو میں انہوں آکھیا میں کہ نہ بندے انہوں بے استقار, تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے, یہ تیرے سے زیادہ نیک ہے. تو یہ باہر نکلے, یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا, جماعت بدنام ہوتی ہے, خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بولیاں لگتی ہیں جس کی سر